نحمده ونصلي نسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام کو میرا اور پروفیسر اخلاق صاحب کا بہت مؤدبانہ سلام اور محبت بھرا سلام۔ آج کا دن جو ہے وہ ماؤں کے حوالے سے ہے، اور ابھی پچھلے دنوں ہی جس دن کو جو مغرب والے ہیں وہ مدر ڈے کے طور پہ مناتے ہیں تو وہ بھی منایا گیا، لیکن ہمارا تو ہر ڈے ہی مدر ڈے ہوتا ہے۔ تو 21 مئی کو جو ہے وہ پروفیسر اخلاق صاحب کی والدہ مرحومہ کی برسی ہے، اور میری والدہ کی جو برسی ہے وہ 5 مارچ کو ہوتی ہے۔ تو اس پہ ایک نظم تھی، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے ماں جی کی برسی پر۔ اے میری ماں، میری دنیا سے بہت دور کسی اور جہاں میں تو ہے، تجھے آواز میں دیتا ہوں کبھی، لوٹ کر پھر میرے کانوں سے وہ ٹکراتی ہے، دل کے آئینے کو کرتی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے، روح کے دشت میں آ کر کہیں کھو جاتی ہے، کہیں کھو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قسمت میری سو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قسمت میری سو جاتی ہے۔ ماں، تیرے لمس، تیری ڈانٹ ڈپٹ اور تیرے پیار کو مس کرتا ہوں، مجھ کو لندن کی اداس اور حزین شاموں میں جب تیرے ہاتھ کے کھانے کی مہک کبھی یاد آتی ہے، دل کی دنیا کو معطر کر کے روح کی تیرگیوں میں وہ اجالا کر کے سارے ماحول کو مہکاتی ہے، روح کی تیرگیوں میں وہ اجالا کر کے سارے ماحول کو مہکاتی ہے، دل تیری یاد میں رہتا ہے فسردہ ہر دم، اے میری ماں تو کہاں ہے، تو جہاں رہتی ہے کیسا وہ جہاں ہے، دل پژمردہ کو ایک بار جلانے کے لیے زندگی کو گل و گلزار بنانے کے لیے، میری تنہائی کو کرنے کے لیے دور تو پھر سے آ جا، آ کے پھر سے تو میرے دل میں سما جا، کہ میں جب سانس بھی لوں تو مجھے اور سارے زمانے کو ہم آدم اس سے، کہ میں جب سانس بھی لوں تو مجھے اور سارے زمانے کو ہم آدم اس سے، تیری صورت تیری سیرت ہی کی خوشبو آئے۔ تو اور لگے ہاتھوں مجھے اور بھی ایک اور اپنی ہی نظم مل رہی ہے، جو کہ میں نے یہ تو جو ابھی سنائی ہے یہ تو 2017 میں لکھی تھی، 16ویں برسی پہ، اور جو کہ میں نے 2002 میں یعنی ان کی وفات کے صرف 1 سال کے بعد لکھی تھی، اور غم جب تازہ تھا، تو اس نظم کا عنوان ہے کہ جی قربانیاں۔ جی یہ نظم ہے کہ جی میری ماں نے میری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، بہت سے درد جھیلے ہیں، بہت سے رت جگے کاٹے، یہاں میں لائبریری میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ یاد آتا ہے کہ پہلے بھی اسی کرسی پہ اکثر بیٹھتا تھا میں، مگر اس وقت امی کی دعائیں ساتھ ہوتی تھیں، میرا جب امتحان ہوتا تھا میرے ساتھ ماں کی مامتا بھی نیند کو قربان کرتی تھی، محبت اور مودت کا نشان تھی وہ،
سراپا عظمتوں کی داستان تھی وہ، خدائے پاک ان کے مرتبے کو رفتوں سے آشنا کر دے۔ اللہ آمین۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب کو کہ وہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے ماں جی کے حوالے سے جو کلام اظہار کیا آپ نے، کم و بیش ہر انسان کے جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر ہر بندہ قادر الکلام نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ کچھ لوگ پیار سے اپنے جذبات کا، عمل سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ الفاظ سے کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ جو عمل والے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ہم سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس میں خلوص، محبت، اخلاص، اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اس میں شائبہ نہیں ہوتا ریا کا۔ ہم جو اظہار والے ہیں، ارشاد والے، کلام والے، یہاں خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ریا کا پہلو آ گیا تو ہماری دنیا و عاقبت تو وارن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم، شہید اور سخی کا اور وہ پورا حوالہ موجود ہے جس میں کہ جو دنیا کے لیے کرتے رہے اللہ تعالیٰ میں کہے گا تم نے تو پا لیا جو جس کے لیے کیا تھا، یعنی شہرت کے لیے کیا تھا، شہادت حتیٰ کہ۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ پہلو ہم میں آ جائے، اور درس غزالی میں یہ ٹاپ پہ ہے۔ تکبر، غرور، ریاکاری، شرک، پھر شہوانی نفسیات میں معتدل جذبات کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ایک دعا کیا کرتے تھے اخیر عمر میں، کبر سنی میں، بڑھاپے میں، بڑی عمر میں، کہ اے اللہ مجھے زنا سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، سبق دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا وما ابریؤ ان النفس لامارۃ بالسوء والی بات پوری کی پوری پڑھی جائے کنٹیکسٹ کے اندر، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، یعنی اس سے پہلے آیات اور اس کے بعد 12ویں پارے سے سورہ یوسف کا قصہ پورے کا پورا احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اس میں ہمیں باپ کی پدری شفقت نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ماں گم ہے سورہ یوسف کے حصے میں، حیرت کی بات۔ اس پہ سوچنا ہوگا، اتنا اہم پہلو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نشاندہی کرائی ہے کہ جو والد وسیلہ بنا ہماری پیدائش کا، رحمت کا، رحم کے واسطے سے ہمیں لے کے آیا، ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحمہ اللہ جلوی، بہت ہی صاحب بصیرت بزرگ، 1993 میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے اس کو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کروائی، ہمیں شرف حاصل ہوا، اور پھر وہ سلسلہ قائم رہا اور قائم ہے اور رہے گا، کیونکہ اللہ والوں کا تعلق جو ہمارا آپس میں بنتا ہے، محبت والوں کا، جیسے کہ امام غزالی فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، یعنی وہ چیز قائم رہتی ہے، یہ رشتے قائم رہتے ہیں، یہ رشتے ٹوٹتے نہیں، نہ یہاں ٹوٹے نہ وہاں ٹوٹے ہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہرحال والدہ گرامی، ان کی یادیں، ہر انسان ایک خاص پہلو رکھتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ سورہ یوسف میں جو امتحان ہے وہ سوشل ایسپیکٹس اور گورننس کے حوالے سے، وہ آؤٹر ڈسپلن اور ان چیزوں کے حوالے سے، لیکن باقی چیزیں اگر ہم دیکھیں غور سے تو ماں کا جو ذکر آتا ہے وہ تکلیف پر تکلیف اٹھاتی رہی،
یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہر بچے کے کان میں گونجنے چاہیے. وہ توہن اور کرہن اور کرہن علا کرہن، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی رہی ماں، اور اس نے ہمیں جنم دیا. وہ موت کی تکلیف اذیت سہ گئی، زچگی. اس نے ہماری ولادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. یہ رشتے سارے کے سارے قربانیوں کے، ہم قدر نہیں کرتے. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ دروازے کے اوپر جو ہے نا یہی آیت لگائی ہوئی ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا، غرور مت کرنا ماں باپ کے سامنے. ان کے لیے دعا کرتے رہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جس طرح والدین نے ربوبیت کا حق ادا کیا، ربوبیت کے تقاضوں کو ارباب ہونا ثابت کیا. اے نئی نسل اور اے حضرت انسان، یہ چیزیں تو دیکھ لے. کہیں بھی ہم بوڑھوں کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، خود حیرت کی بات ہے. میں واصف علی واصف صاحب رحمہ اللہ، سرکار واصف علی واصف کا تذکرہ کروں گا. ان سے کسی نے پوچھا تھا محفل میں، مجھے اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ان کے الفاظ میں نہیں دہرا رہا، ابھی ٹیکسٹ میرے سامنے نہیں ہے گفتگو کی، کہ ماں کتنے نمازوں کے برابر ہے، کتنی نمازوں کے برابر ہے، کیا ثواب ہے. انہوں نے کہا ماں ثواب کا کیا پوچھتے ہو، ماں تو پورا دین ہوتی ہے. ماں تو پورا دین ہوتی ہے. سب سے آخری رکن جو ہے وہ حج ہے. ڈاکٹر صاحب سلطان باؤ رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے، مرشد کا دیدار، مرشد دا دیدار باہو مینو لکھاں کروڑا حجاں ہو. حدیث مبارکہ میں جس والد اور جس والدہ سے ہم پیدا ہوئے، مسکرا کے ان کے چہرے کو دیکھنا اور تک لینا، ان کی خدمت کر دینا. خدمت بعد میں آتی ہے. یہ جو اللہ نے حکم دیا اف تک مت کہنا، تمہارے اف کہنے سے تم تکلیف میں ہو، بیمار ہو، مر رہے ہو، حتیٰ کہ تم اف کرو گے تو ماں باپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، احساس زیادہ ہوگا ماں باپ کو. اس لیے تم تکلیف میں اف نہ کرنا کہ ماں باپ کی تکلیف بڑھ جائے گی، درد کی شدت میں اضافہ ہوگا. جذبات، ماں باپ کے جذبات کچھ اور ہیں. موت کی تکلیف سے بندہ گزر جاتا ہے، شہادت کے میدان میں سر کٹوا لیتا ہے، لیکن بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. اس پہ صبر کیا جاتا ہے، یا اللہ مہربانی فرما. اللہ کی مہربانی سے بیماری آتی وہی شفا دیتا ہے، تکلیف آتی ہے وہی اس کا مداوا کرتا ہے، وہی اس کا ملجا بنتا ہے، وہی اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے. کسی نے مجھے کہا جی وہ گزارے کے معاملات، معاشی معاملات، ملک کے، آپ کے، فلاں کے فلاں کے. میں نے کہا بھائی جب ہم 9 مہینے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب ہم ناقابل تذکرہ شاید تھے، تو اس وقت 9 مہینے ہمیں کون کھلا پلا رہا تھا؟ اس نے تو کہا میں تمہاری مصوری کرتا ہوں، صورت گری کرتا ہوں، میں تمہیں تصویر کشی کرتا ہوں. یصورکم، اور کیا ہے، ارحام امہاتکم کے اندر، رحم مادر کے اندر تمہاری مصوری کی، تمہیں تصویر بخشی، تمہیں یہ حسین چہرہ میرات الرحمان عطا کیا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں. روح ڈالنے کے وقت کسی دن تفصیل سے بات کریں گے کہ کون سے چاروں امور ہیں جو فرشتے اس وقت طے کرتے ہیں، جس میں ہمارا خاتمہ بالخیر بھی شامل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نماز احسان والی، اسلام، ایمان اور احسان، نماز احسان والی، اور پھر خاتمہ محسنین والا، مومنین والا، مسلمین والا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ میں یہی احسانی پہلو، عرفانی پہلو، علم کی روح جو قلب سے آتی ہے وہ عرفان. ناصص came from قلب منیر، وہ روح اللہ کی جانب سے. پھر جب آ گیا دنیا میں تقسیم ہو گیا، تو پھر 99 جز رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے. حدیث مبارکہ کے مطابق ایک جز ساری کائنات کی ہر چیز میں تقسیم کیا، اور ماؤں کی ممتا میں سب سے بڑھ کے ہے. اس سے بڑھ کے خالص جذبہ کوئی نہیں ہے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے پیدائش سے پہلے سے لے کر اینڈ تک وہ آپ کا خیال رکھتی ہے، اس کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں. ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ایک تو میں اپنی والدہ گرامی
जो दूसरी बरसी है, वालिद गिरामी के 4.5 बरस हुए, 2.5 बरस के बाद वालिदा गिरामी भी रुखसत हो गई। अब ये जुदाइयां क्या सदमा देती हैं, क्या दुख देती हैं, इसका इजहार किस तरीके से किया जाए, इसका सहारा लेने के लिए मैंने कलामे इकबाल का वालदा मरहुमा की याद में उसका सहारा लिया। अल्लामा से बेहतर, मेरे वालिद गिरामी का नाम भी इकबाल है, तो इनसे जो जज्बात वालिदैन के हैं, वालिदैन के लिए जो जज्बात होने चाहिए, अल्लामा ने न सिर्फ वो तरबियत की हमें, उन्होंने क्या सीखा अपने वालिदैन से और कैसे सिखाया हमें, ये दो अलग बातें हैं, ये दो पहलू हैं। उन्होंने सिखाया हमें, एजुकेट किया। मजे की बात है, हम 6 सेशन कर रहे थे खुतबात इकबाल के हवाले से, आज का उसमें अगर 7 शुमार किया जाए, इकबाल का फलसफा ज़मा भी इसमें मौजूद है, फलसफा तकदीर भी इसमें मौजूद है। खुतबात की सारी बातें जो एक रॉ मटेरियल के तौर पे, एक मसाले के तौर पे रेत, बजरी और सीमेंट वगैरह जो मसाला बनाया जाता है तामीर के लिए, तश्कील के लिए, तरतीब के लिए, तवाज़ुन के लिए, हम आहंगी के लिए, अल्लामा का वो सारा मसाला मौजूद है। पीएचडी का उनका जो थीसिस है, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, आलम अजम में रूहानियत और तसव्वुफ की डेवलपमेंट और तश्कील और इसका फरोग। जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में अर्ज कर चुके हैं 6 सेशन के अंदर, रिलीजियस एक्सपीरियंस को अल्लामा ने सैयद नजीर नयाजी साहब को तसव्वुफ तर्जुमा करवाया, मिस्टिसिज्म तर्जुमा करवाया, और ये भी बताया कि आज के दौर में, यानी उनके दौर में 100 बरस कबल, कि ये अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता ये लफ्ज। शायद हमने जहरदारियों का नाम, अपने हुलियों का नाम सूफी रख दिया है। नो, ये नहीं हो सकता। हुलिये की मुशाबिहत मुमताज मुफ्ती मरहूम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आइडेंटिफिकेशन विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइडेंटिफिकेशन विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है इस्लाम की रूह, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बाय सैयद अमीर अली पढ़ी। अल्लामा के खुतबात में स्पिरिट ऑफ इस्लाम है। इस नज्म वालिदा मरहुमा की याद के अंदर पूरे दीन का खुलासा है कि ये दुनिया क्या है और उकबा क्या है, सादत दारैन क्या है, रिश्ते नाते क्या है। वो अपने भाई के एहसानात का बदला और चुकाने के लिए उसका तस्करा करते हैं कि माँ की जिंदगी में अता मोहम्मद साहब से, भाई से जो प्यार था, मरने के बाद वो और गहरा रिश्ता हो गया, वो और बढ़ गया है। यानी रिश्तों में तवाज़ुन, जो कुछ गलत फहमियां या हालात की वजह से अगर कोई मामलात खराब हो जाते हैं, हम सारी जिंदगी उन्हें गले लगा के नहीं रख लेते, बल्कि माफ करते। मैं कहता हूँ बहनों भाइयों से 1000 गलतियां हो सकती हैं, सूरह यूसुफ हमने पढ़ा, कुएं में फेंक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या हम ये बातें अपने दिमाग पे सवार करके रहेंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इस्लाम, ईमान और एहसान हमें ये सिखाता है। हुजूर अकरम खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ्सियात पैगंबर, जैसे प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब कहते हैं, नफ्सियात पैगंबर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ्सियात को लिया जाए। मुमताज मुफ्ती साहब इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन विद द प्रॉफिट। जनाब सैयद सरफराज साहब मददल्लाहु आली जो है, इसको अपने फकीराना अंदाज में, फक्र अबूजर के अंदाज में और तरीके से लोगों के आगे पेश करते हैं कि माफ करो और माफ होने वाले बन जाओ, माफी का इस्तेहकाक हासिल कर लो। इसी तरह सैयद सरफराज शाह साहब की तरह सरकार जनाब वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने, उन्होंने कहा गिन गिन के नहीं, बगैर हिसाब किताब के दो। अल्लाह ताला हमें कोई इस्तेहकाक मेरिट पे देता है कि हम मुस्तहिक हैं? हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह करीम रहम से देता है, हर एक को देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजे की बात है, यही तस्बीह उधर भी है, हर सिलसिले के बैकग्राउंड पे यही तस्बीह है, कुरान के बैकग्राउंड में भी यही तस्बीह है। और आप देख ले, या रहमान और या रहीम, ये तस्बीह हर जगह सरवाइव करने के लिए, ये बैलेंस के लिए, ये हारमोनी के लिए, ये ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, ये हर जगह इसको पढ़ा जाता है। ये वजीफा नहीं है। वजाइफ की हकीकत पे हमारे पहले 2 प्रोग्राम हुए थे सितंबर में, पिछले बरस 2022। हकायकुल वजाइफ,
اور آج میں کہتا ہوں وظیفت الحقیقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے. اس کا ماں سے گہرا تعلق ہے. جو میری ماں رخصت ہوئی، جو آپ کی ماں رخصت ہوئی، جن کی ہے اللہ سلامت رکھے، لیکن ایک دن ہم نے بھی گزرنا ہے اور انہوں نے بھی گزرنا. وہ وقت آ جائے گا، ہم نے گزرنا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ ہی کی جانب رجعت کر کے چلے جانا ہے، واپس ریٹرن ہونا ہے، رجوع کرنا ہے اسی کی جانب. کیوں نہ خوشی سے کیا جائے. مجھے والد گرامی کا 2018 کا وہ جملہ یاد آتا ہے، اخلاق مجھے غسل کراؤ. واصف صاحب کا انہوں نے موت پہ آڈیو سنا کان سے لگا کے. امی کہہ رہی تھی ابو ڈر جائیں گے موت اور یہ چیزیں، تو کیا کہتی کیا؟ میں نے کہا جی موت کا لیکچر دیا ہے. واسف صاحب کا تو صوفیانہ، صوفیوں کا، درویشوں کا تو تذکرہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. والد صاحب نے وہ سنا، اس کے بعد اگلے 2-4 دنوں میں ظاہر لاشعور میں باتیں، صوفی کی صاحب حال کی باتیں گزرنے کے بعد بھی آپ کے مزاجوں پہ اثر رکھتی ہیں. صاحب حال میں یاد رکھے، رحم والی ماں، رحم والا باپ، رب ارحمہما کما ربیانی، جس کا ثبوت اللہ نے دیا ہے، اس کے رحم میں مزید اضافے کے لیے اللہ کی طرف سے رحم کے لیے دعا کی جائے. رحم کا گہرا تعلق ہے ظاہری رحم، باطنی رحم، جسمانی رحم، رحم مادر، اور رحم پدر ہوتا ہے والد کا یہاں، اور یہاں قلب سے. یہی صوفیانہ میں نہاد ہے، یہی احسان کی طرف لے کے جاتا ہے. والدین سے سیکھو، مرشد ہوتے ہیں پہلے. یہ سرکار شاہ محمود یوسفی بابا صاحب ہیوسٹن میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں سلامتی والی لمبی عمر عطا کرے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے. مطلب میں جب والدہ گرامی میرے پاس آخری ایام میں آئیں، شب برات سے پہلے قبل تشریف لائیں، تالے کھولے انہوں نے، گھر کے صفائیاں کروائیں، رونقیں لگ گئیں. عید ہو گئی ہماری تو، شب برات اور عید دونوں ہی، روز روزے عید ہو گئے، شب برات ہو گئی. اور ماں جی کی میں نے سرکار شاہ محمود یوسفی صاحب سے بات کروائی. اعزاز تخلیہ انٹرنیشنل گلوبل فورم ہوتا ہے ڈیلی. اماں نے جب بات کی تو بابا صاحب نے کہا اماں جی میرے لیے دعا کریں. والدہ گرامی نے بڑی عاجزی اور ان کے ساری کا، آپ بزرگ ہیں، آپ درویش ہیں، آپ مجھ گناہگار کے لیے کرنی. ماں تو ماں ہوتی ہے، یہ اخلاق بھائی کی ماں نہیں، آپ میری بھی ماں ہے. ہر ماں کا درجہ اللہ نے مقرر کیا. جہاں بزرگ یہ تعلیم دے رہے ہیں اور ہماری نئی نسل، میں استاد رہا ہوں فوجی فاؤنڈیشن کالج میں. یہ اب میں کس جنرل صاحب کے نام لوں، ان کے بیٹے اور ان کے نواسے اور ان کے پوتے، اور یہ سارے پڑھتے رہے ہیں. میں دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں، کبھی میں نے چھپائی نہیں بات. کھڑے ہو کے کلاس میں جب 5 جرنیلوں کے بچے بیٹھے تھے اس وقت بھی، تو پرنسپل صاحب بلا کے علیحدگی میں وہ نوٹس ہوتا ہے جیسے آپ دوبارہ نہ کریں یہ نہ. میں نے کہا جی میرے کلام اقبال سلیبس میں ہے، درویشی سلیبس میں ہے. ہر کہانی میرے نزدیک، ہر سلیبس، حتیٰ کہ دنیا کی مجازی محبت کی ہر کہانی کی تشریح کے لیے اور نثر کی تشریح کے لیے اور نظم کی تشریح کے لیے میں قرآن و حدیث سجیسٹ کرتا ہوں کہ حقیقی معنی میں اس کو لے تو ایسے ہے، مجازی معنی میں صوفیہ کرام کا یہی طریقہ ہے. علامہ نے نظم مرحومہ کی یاد میں، والدہ مرحومہ کی یاد میں، صرف آج کی نشست کافی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے کچھ وقفے کے بعد. اور ہمارا ارادہ ہے کہ بزم فکر اقبال کے ڈاکٹر قمر اقبال صاحب کو بھی بلایا جائے. اگلے مہینے بھائی صاحب آ جائیں گے، فیاض صاحب، تو ہم گھر پہ ہی نشست کریں گے، مجمع کر لیں گے چھوٹا سا دوستوں کا. تو اس معرفت کی باتوں میں بھی ہو جائے گا آن لائن، اور بزم فکر اقبال الگ سے لیکچر بھی ان کا ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے بار ان کا لیکچر ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا. اور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب جب 23 نومبر کو والد گرامی کی برسی تھی، 4تھی برسی، اس کے موقع پہ طاہر حمید تنولی صاحب نے خواجہ عبدالرحمن شوروی رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی تعلیمات اور ملفوظات کا حوالہ دیا تھا، ان کی فکر کا حوالہ دیا تھا. میں سمجھتا ہوں تمام بزرگان دین کی فکر ایک ہے، احسانی، ایک ہی درجے کے ساتھ ہے. اب میں ذرا سا ہٹ کے ماضی کی طرف آپ کو لے کے جاؤں، ماضی قریب کی طرف. پاکستان میں قدرت اللہ شہاب رحمہ اللہ ایک بیوروکریٹ ہے بہت بڑے. پاکستان بنتے وقت
ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح انہوں نے بھی ماں جی ایک جو لکھا، آپ نے نظم میں لکھا، انہوں نے نثر میں لکھا، ماں جی بائے قدرت اللہ شہاب، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ جس طرح علامہ کی نظم ہے ماں جی کا مضمون بھی کہ ماں کس طرح غریبی میں قدرت اللہ شہاب کی والدہ اور ان کے ننیال کس غریبی میں، جھونپڑیوں میں، بغیر زمین کے، بغیر گھر کے گھر بنایا انہوں نے۔ آج میں علامہ کی نظم پہ بات کرنے سے پہلے میں اپنی ماں کی کہانی پوری طرح مختصر اختصار، یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو انتہائی مختصر کر دوں۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب یہ فوت ہوئی تھیں اہلیہ محترمہ قدرت اللہ شہاب کی، تو آپ کے شعروں کے بعد مجھے ذہن میں آیا کہ میں یہ آپ کے سامنے رکھوں۔ قدرتی اتفاقی طور پہ سامنے آ گیا۔ قدرت اللہ شہاب نے عفت کے وصال پہ، اپنی اہلیہ کے گزر جانے پہ جو لکھا، ماں جی کے بعد یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ اس مضمون میں عجیب و غریب انداز میں انہوں نے آغاز کیا۔ ظاہر ایک ہم سفر کا مرنا، وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ ہر عورت آپ کو ماں کے درجے میں ضرور ملے گی، نہیں تو ممتا کی صورت میں ضرور ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب بلیوں کو مسجد نبوی سے سائڈ پہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک پریگننٹ بلی چچگی کے دوران علامات سامنے نظر آ رہی تھی، حضور نے منع فرما دیا، پریگننٹ کیٹ کو نہ چھیڑا جائے، گندگی ہوتی ہے تو صفائی کرنے کے لیے ہم ہیں نا، ساروں کی ڈیوٹی لگا دی۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے زچگی کا خیال رکھے، کیسے ہیں مرد ہمارے معاشرے کے، کیسے ہم انسان، کہاں ہے ہیومنٹیرینزم، کہاں ہے انسانیت، کہاں ہے ممتا کا خیال۔ ہم عورتوں کو، ہر عورت اگر ایک عمیق نظر، بنظر غیر بادی و نظر میں نہیں، بنظر عمیق دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، ہر عورت کبھی نہ کبھی بیمار ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، ہمیں علم ہو کہ نہ ہو۔ ہر عورت کا احترام کیا جائے کہ وہ ایک ماں کا درجہ پا رہی ہے، یا وہ ماں کے درجے کے مراحل میں ہے، یا تدریج کے مراحل میں ہے، یا ترویج کے مراحل میں ہے۔ جسمانی تدریج، روحانی تدریج، مختلف گریجول ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہے، فزیکل بھی ہوتی ہے۔ ہم احترام کی نگاہ سے اگر نہیں دیکھتے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں سے شفقت کی، وہ دیکھے نا، بلیوں سے پیار کرنے والا، اپنے گاؤن کے جیب میں ڈالنے والے ابو ہو رہا، اور مٹی پہ لیٹنے والے ابو تو رہا۔ ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں غور سے دیکھتے؟ بہرحال رحمت اور شفقت کی نگاہ کا جو تذکرہ قدرت اللہ شہاب نے کیا، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب، یہ میرا 1995 تک، ان کی زندگی کے اینڈ تک مفتی صاحب سے جو ملاقاتیں بالمشافہ رہی ہیں، اس میں مختلف تجربات بھی شامل ہیں، رحم اور شفقت کے، اور مختلف باتیں۔ ان کی نواسی لبنہ مفتی ہمارے ساتھ تدریس نیشنل کالج آف آرٹس سے فارغ التحصیل تھیں، اور ہمارے ساتھ پڑھاتی رہی۔ اور ان کے ساتھ میں گیا ایک دن، ساری بچیوں کو ممتاز مفتی رحم اللہ کی جمع کیا، اماں جی، ماں جی زندہ تھی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے مجھے ممتاز مفتی صاحب کی اس پلنگ کی اس جگہ بٹھایا جہاں مفتی صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے ماں کا پیار، کہ میرے مرحوم خاوند اس کے بارے میں تحقیق کرنے آیا، اور ساری بچیوں کو آج جمع کر دیا ہے۔ میں نے کوئی سوال کرنے تھے وہاں پہ، کہ ساری بچیاں جو ہیں، ان کی مختلف کہانیاں لکھی ہوئی تھی، الکھ نگری میں بھی، اور پہلے بھی جو تذکرہ مختلف افسانوں وغیرہ میں اور مختلف انٹرویوز میں، تو میں نے کوئی تحقیق کرنی تھی، سب بچیوں سے میں نے باری باری تحقیق کی اپنی۔ ان میں آئی سی سی جو میرا خیال ہے ایک بینک تھا غالباً، ان کے جو نیلو آپا تھی، وہ میرا خیال ہے ان کے ہسبینڈ، وہ اس کے پکک کے چیئرمین، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں ممتاز مفتی رحم اللہ کے کہنے پہ قرآن اور سائنس اور اسلام کے نام سے پروفیسر احمد رفیق اختر کے اسلام آباد میں لیکچر کروائے۔ اور جب پکک کا چیئرمین کروائے گا، ساری دنیا آپ کو تو پتا ہے پکک کی ہسٹری کا،
اتنا بڑا بینک جو عالم اسلام کا بنا تھا پھر کس طریقے سے راتوں رات بند ہوا، اور پابندیاں اور یہ وہ جو ہوتا ہے دنیا کے نظاموں میں، آپ وہ اچھی طرح سب سمجھ سکتے ہیں کیسے حالات بدلتے ہیں، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے۔ جب انہوں نے بتایا میرا بچہ امریکہ میں ہوتا ہے، میں نے کہا جی اس کا پروفیسر صاحب کے ساتھ ہوگی جی، وہ گہری وابستگی میں ہے، لیکن ہم آنا جانا ہمارا کم ہو گیا ہے، وہاں نظام بہت بدل گیا ہے، کبھی سیکٹری ٹائم نہیں دیتا، کبھی فون نہیں اٹینڈ کرتا۔ تو بہرحال میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلے جائیے گا، کوئی نہیں۔ تو اس زمانے میں بھی سر اٹھا کے چلا جایا کرتا تھا، کمرے میں گھس جایا کرتا تھا، وہ بچیاں بھابھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، عبداللہ بھی چھوٹا سا اس وقت میرا خیال ہے 6-7 برس کا ہوگا۔ تو بہرحال اس زمانے سے ہمارا آنا جانا ایک والہانہ عقیدت سمجھ لیں، محبت اور شفقت کا ایک رشتہ۔ بل میں نے ان کو نیلی آپا کو ان کی امی کی نسبت سے کہا، میں نے کہا جی جو مفتی صاحب نے بحیثیت ہسبینڈ آپ کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں، تو وہ ہنسنے لگی، کہتی ہیں وہ کچھ بھی لکھ سکتا تھا، جو کہتا تھا وہ ثابت بھی کرتا تھا، جو لکھا ہے سچ ہی لکھا ہے، میں اس کا حق ادا کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک زوجہ کہہ رہی، لیکن ماں کی حیثیت سے میں نے پوچھا تو کہا کہ مفتی صاحب نے میرے کبھی بچیوں کے معاملات میں مداخلت جن کے مستقبل کے حوالے سے۔ وہ نیلی آپا بھی ہنسنے لگی، مسکرانی، میں نے وہ رشتے کے دنوں کا پوچھا آپ نے کیوں سلیکٹ کیا تھا، پھر سفارشیں کروائی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن بچوں کی پسند و ناپسند پہ ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، کیونکہ مستقبل کا وہ۔ لیکن پتہ یہ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب کی اہلیہ اماں جی مرتے دم تک ماں کی حیثیت سے انہوں نے اولاد کو کنارے لگایا، ٹھکانے لگایا، ان کو مستقبل بنایا۔ اکسی مفتی نہ ہوتا اگر بیگم ممتاز مفتی پیچھے نہ ہوتی۔ پیدا کرنے والی وہ، سنبھالنے والی وہ، افسانہ نویس، بیوروکریٹ۔ لیکن روحانیت کی باتیں ساری ہم کرتے ہیں، لیکن ہم انٹرنل افیئر کو نہیں جانتے، ہم گھریلو معاملات کی انٹیریئر منسٹری کو نہیں جانتے۔ میرے والد گرامی امی کو گورنمنٹ کہا کرتے تھے، کہتے میری گورنمنٹ، اپنی زبان میں کہتے تھے گورنمنٹ کتنے میری۔ تو بچے ہنسنے لگے کہ یار گورنمنٹ تو ان دنوں حکومت باطل ہوئی تھی، میرے خیال ایک اتر کے دوسری عارضی بن گئی، جیسے آج کل کے حالات پتہ نہیں چلتا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے والا معاملہ ہو جاتا ہے ادھر بھی۔ لیکن یہ گورننس ماں کی نسبت سے جو قرآن نے کہا، جو حدیث مبارکہ میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جتنی صوفیاء کی تعلیم ہے ان سب کو ایک طرف ڈاکٹر صاحب رکھ لیں، بالائے طاق رکھ لیں، انسانیت میں بتائیے جس محبوبہ کو آپ اپنی زوجہ بنانا چاہتے ہیں، آخر وہ جب ماں بنتی اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ محبوبہ کا درجہ بہت بلند ہے، اور ماں کا درجہ وہ بھی تو بچوں کی ماں ہے۔ اب ہم زندگی گزار کے اب دیکھیں کیسا عجیب اتفاق ہے، جو اتنی عمر کے بعد کچھ باتیں کہتے ہیں۔ جب قدرت اللہ شہاب نے لکھا تھا، کہا کہ میں جب عمر دیکھی ڈیٹ آف برتھ 41 تھی، اور اس میں کم عمری میں اور مشکل حالات میں چل بسی عفت بی بی، تو انہوں نے اس کا آغاز مضمون کا کیا، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے، جانے کیا کیا چرا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، کچھ تو ہے جو اڑا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ 21 مئی 2021 کی شب تھی، جمعۃ المبارک کی اذان ہوئی، اور میری ماں جی نجم النساء نجمہ اقبال وہ نماز دائمی کی رخصتی کے لیے روانہ ہو گئی، چل بسی۔ کیا کہوں اور کیسے کہوں، ہماری پیاری تھیں اب اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ٹھیک 2.5 برس قبل 23 نومبر 2018 کو 14ویں کی شب تھی، 14 ربیع الاول کی شب تھی، شب بر رہا چرچا جن کا۔ والد گرامی 14 ربیع الاول کو وقت سحری قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے ان کے نجم النساء کے سرتاج حضرت اقبال، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔
جب ان کی خبر میں نے دی تھی تو میرے پاس لفظ نہیں تھے، میں 20 منٹ تیاری کرتا رہا، ماں کو کیسے بتاؤں۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے دل پہ پتھر رکھا کہ میں نے ماں کو بتانا تو ہے، ابھی تک تو یہی خبر دی ہے کہ حالت نازک ہے۔ تو میں نے کہا امی جان اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ چیخ، وہ دکھ، وہ دل دوز آواز ان کی جو میرے کانوں میں پڑی، مجھے سمجھ آیا زوجین کی محبت بھی دین ہے، اللہ کی نسبت سے زوجین کی محبت بھی دین ہے۔ انہوں نے اولاد کی تربیت نہیں کی، اپنے دین کا فرض پورا کیا۔ انہوں نے 5 بچیوں کو نہیں بیاہا، انہوں نے 2 بچوں کو نہیں بیاہا، انہوں نے 5 بچیوں کو گریجویٹ نہیں بنایا، اسلامک سٹڈیز کی ڈاکٹریٹ بچی کو، پی ایچ ڈی اسکالر، سائنس کی گریجویٹ، انگریزی کی لیکچرر، بیٹے کو انجینئر، پروفیسر۔ یہ ان کی کرشمہ سازی ہے، بحیثیت استاذ انہوں نے تربیت دی جو ان کی زندگی کی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں نا تمام تمنائیں وہ اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ تکمیل کر کے اور والدین کو راحت کا سامان کرتا ہے۔ کہیں سے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں سے راحت مل رہی ہوتی ہے، یہ عجیب و غریب امتحان ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ احسن القصص میں سورہ یوسف میں دیکھ لیجیے، سورہ یونس بھی پڑھ لیجیے، سورہ محبت بھی پڑھ لیجیے۔ بہرحال جب تدفین کے بعد امی کی میں باہر نکلا، قبرستان سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے تو میں نے بھائی اور بندے تھے، میں نے کہا کیا وقت ہوا؟ انہوں نے کہا 12 بج کے اتنے منٹ۔ میں نے کہا تاریخ؟ کہتے 22 مئی۔ میں کہا آج میری 50ویں سالگرہ تھی، میری والدہ گرامی نے مجھے سرپرائز گفٹ کیا۔ ہائے کیسا سرپرائز گفٹ کیا ماں جی۔ یہ باتیں ہمیں حضرت اقبال سے ان کے زیر اثر سوچنے، سیکھنے اور کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بہرحال ایک دن سرکار بابا صاحب شاہ محمود یوسفی صاحب جب بات ہو رہی تھی زوم پہ، امی جان نے وہی شب برات کے بعد کے دن تھے، شب برات سے پہلے تشریف لائی، کھل کے انہوں نے اپنا زندگی بھر کا ساسا، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ایسا کچھ ہر سال وہ تقسیم کرتی تھی پورے بچیوں سے لے کے، ہر کو انہیں امانت دیتا تھا کہ یہ زکات تقسیم کر دے، صدقات تقسیم کر دے۔ تو وہ شب برات کا شعبان، رجب شعبان اور رمضان یہ مہینے ہوتے تھے بہاروں کے، دوڑیں لگی ہوتی تھی، لوگ آ رہے ہیں، ان کو اناج دیا جا رہا ہے، کوئی فرمائش کر رہی ہے کام والی مجھے فلاں دال دے دی ہے واپس لے لو 2 کلو، مجھے فلانی چیز اس پیکج میں دے دو۔ وہ اس طرح جب میں نے امی کو کہا یہ دیکھو کتنے نخرے ہیں لوگوں کے، امی نے کہا پتر کسی بھی ضرورت مند جس کی خدمت کر رہے ہو ایسے نہیں کرنا، جاؤ دکان سے اور جو جو کہا ہے یہ چیزیں تبدیل کر کے لاؤ۔ بس عجیب سا معاملہ تھا، وہ چیزیں چلتی رہی۔ تو سرکار شاہ محمود یوسفی صاحب نے ایک دن مجھے ایک آرزو تھی کہ میں ماں کے پاؤں کیسے، ہمارے پاس کلچر میں وہ ہوتا ہے نا، نہیں ہم کبھی کر سکتے، تو کیسے میں پاؤں دبانا چاہتا تھا، زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، میں ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگا۔ سرکار شاہ محمود یوسفی صاحب کہتے ہیں اخلاق بھائی ایسا کریں، جائیں، وہ امی سے بات کر رہے ہیں اور دعا سندیش سے پیار بھرے باتیں ہو رہی ہیں، سرکار نے فرمایا اخلاق جاؤ سرسوں کا تیل لے کے آؤ جو تیل گھر میں پڑا ہے، تو آ کے ماں جی کے بسم اللہ پڑھ کے یا شافی پڑھ کے ان کے پاؤں پہ لگاؤ۔ میں حیران ہو گیا، میرے دل کی آرزو اور وہ طریقہ مجھے سجھا دیا، میں اسی وقت گیا اور وہ بات کر رہی تھی سرکار سے، میں اور میری وہ حسرتیں پوری ہو گئی۔ پھر وہ 10 رمضان کو دن کو گاڑی بک تھی، وہ نہیں آئی، تو میں افطار کرا کے دوں،
اور 27 رمضان کو کہتی تھی چھوٹی بچی نے باہر جانا ہے میں ہمیں چھوڑ کے تو پھر واپس آتی ہوں، ساری چیزیں ترتیب سے رکھ کے، عید کے کپڑے میرے ٹیلر کو دے کے سارا کے واپس آؤں گی اور انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جو مسئلے مسائل ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا ایک قول بڑا مشہور ہے، وہ جب ٹف ٹائمز سامنے آتے تھے، ٹف کنڈیشن، عجیب و غریب سرکمسٹانسز، آزمائش والے، ٹیسٹنگ ٹائم، آزمائش کا وقت، وہ کہتی تھی بیٹا ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، غصہ دکھانے جذباتی ہونے کی بجائے غور کرنا شروع کر دو، سب کچھ کنٹرول میں چلا جائے گا، مسئلے کا حل اللہ عطا کر دیں گے۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، لہذا تم مسئلے کے حل کی طرف اس طرف چلے جاؤ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ میں علامہ کو ایک فیوچرسٹ کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ جب والدہ مرحومہ کی یاد میں ہم تفصیل سے، میں بند اس پہ 13 بند ہیں طویل نظموں میں سے، پچھلے پروگرام میں نے شاید آپ سے ذکر کیا تھا کہ علامہ رحمہ اللہ نے کس طریقے سے ذوق و شوق میں نعتیہ کلام ارشاد فرمایا۔ ذوق و شوق، نعتیہ طویل لنگ دنیا کی بہترین نظموں میں سے، یہ میں نے پچھلے پروگرام میں 6 سیشن میں کہا تھا۔ ذوق و شوق کا گہرا تعلق ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں سے۔ پڑھیں گے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، آپ براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ تو کیفیات ہے جو اسپرچل ریلیجس ایکسپیرینس والی کیفیات ہے۔ ماں کا ذکر کسی طور بھی قرآن کے ذکر کی طرح ہے، قرآن میں ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ رحم تو مانگتے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو دنیا جہان کی طاقتیں مل جاتی ہیں، اور کیا چاہیے ہم، اور کیا چاہیے ہم، یہی تو دنیا عقبا سعادت دارین جو ماں کی صورت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اور الحمدللہ جب والد گرامی تھے تو میری جاب گئی، میں والد کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرا، پھر ماں کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو یہ سعادت دے، احساس ہو۔ اب میں تعلیمی تربیتی چونکہ معرفت کی باتیں تو ہم اس میں کچھ چیزیں بلا نہ دیں۔ زندگی میں 1-2 مقامات پہ میں روڈ ہوا تھا اپنی ماں سے۔ علامہ نے والدہ مرحومہ کی یاد میں کہا نا کہ ماضی حال کا فرق مٹا دیا، دوش و فردا کا فرق مٹا دیا تیرے مرنے نے، تیری جدائی نے، تیری موت نے۔ اور بڑا مزے سے انہوں نے کس طریقے سے کہا، یہ تو پڑھیں گے تو مزہ آئے گا سن کے، نہ شاداں نہ فرحاں ہوں، نہ اداس ہوں، نہ غمگین ہوں، کچھ بھی کیفیت نہیں ہے ماں کی جب بات آ رہی ہے۔ دوش اور فردا، فکر فردا فورم ہے، بزم فکر اقبال ہے، بزم فکر غزالی ہے۔ دوش گزری ہوئی رات اور فردا آنے والا دن، ان کا فرق مٹ گیا ہے، یعنی کہ ہمیں ماضی کے بچپن کی یادیں دوبارہ ماں کی وجہ سے اس کی جدائی کے بعد آتی ہیں۔ تو مجھے جو خیال آیا، بخدا شرمندگی ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے ان 2 واقعات پہ جب میں روڈ ہوا اپنی ماں سے۔ کیوں یاد آیا مرنے کے بعد؟ کیوں یاد آتا ہے مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد کیوں ساری زندگی ایک لمحے کی طرح سامنے آ جاتی ہے؟ وہ شعور نصیب ہوتا ہے زماں کا۔ اب میں تبعیدی طور پہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ اس سے تعلق، میرے پاس میں نے کچھ حضرات ہیں، ڈاکٹر محمد سلیم صاحب ہیں، نعیم احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر حمید ترولی صاحب ہیں، خضر یاسین صاحب، احمد جاوید صاحب، سمیع الرحمان صاحب، خالد ندیم صاحب، حافظ محمد شاہد صاحب، یہ مختلف لوگوں کے مختلف لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے
اور ڈاکٹر سلیم صاحب کا علامہ اقبال کے خطبات میں فلسفہ زمان و مکان، میں نے یہ پوری لسٹ سائٹ پہ کر دی 1 منٹ کے اندر، جتنی باتیں کی وہ بھی تمہید تھی، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فلسفہ زمان و مکان والدہ مرحومہ کی یاد میں، فلسفہ دارین حکمت اسلام حکمت قرآنیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں موجود ہے، جو علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے کبھی دائرہ بنایا ہے؟ دائرے کی بات، زندگی کا دائرہ، وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، جب بندہ مرتا ہے تو یہ دائرے میں اس طرح واپس لگ کے پیچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا، یہ ہول آف لائف ہے جس میں سے گزرنا ہے اور دوسرے ہول میں داخل ہو جانا ہے، یہ پیچ لگتا ہے، یہ ہے موت۔ دو موتوں کے درمیان ہی تو زندگی دنیا کی ہے، دنیا کی ہے، غموں کے درمیان کا وقفہ خوشی ہے دنیا میں، اور دنیا کیا ہے؟ سجن المؤمن، یہ ہمیں سکھایا ہے ہمارے بزرگان دین۔ کبھی آپ کو وقت ملے، میرے احباب میں سے حکیم خالد محمود صاحب، وہ سلسلہ عالیہ توحیدیہ سے ان کی نسبت رہی ہے، سرکار سے ان کا تعلق ہوا ہے، ہم ہر جہاں خدمت کا موقع ملتا ہے روشنی کی تلاش میں، اپنے انوارات، ایک سلوک کی تکمیل ہوتی ہے مختلف جگہوں سے، مختلف نسبتوں سے، مختلف رنگوں سے، یہ بھی والدہ مرحومہ کی یاد میں نظم میں لکھا ہوا ہے۔ بھائیوں کا آپس میں تعلق، محبتیں بڑھ جانا اموات کے بعد، رحلتوں کے بعد، ارتحال کے سانحات کے بعد، وصال کے بعد، عرس کے بعد، اور سچل سرمست سائیں شاعر ہفت زبان جس طرح وہ فرماتے ہیں، یہ جو مٹی کا برتن ہے، یہ کچا گھڑا جو ہے، یہ موت کے بعد کچا گھڑا جب پانی میں دوبارہ سمندر حقیقت میں قلزم میں چلا جاتا ہے تو پھر ساحل، سمندر اور سرکار کی نسبت سامنے آتی ہے، دین کا مدعا سامنے آتا ہے۔ پہلی نسبت جو ساری سرکاریں ہمیں سکھاتی ہیں وہ ہے ماں، وہ ہے اماں، اماں ہوا کی حرمت اور عزت، بنت آدم کی بھی بنات الناش، آسمان کی بیٹیاں، آسمان زادیاں، ان کی بھی عزت و حرمت اسی نسبت سے ہے، اور بہت اس پہلو پہ روحانی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میرے ایک دوست سے میں ان سے تذکرہ کر رہا تھا کل غالباً رات کو، کہ اس طریقے سے کچھ لوگوں کو وہ روحانیت میں بھی جو شرح نے پابندیاں دی ہیں، بابا نور والے سائیں فضل شاہ سرکار رحمہ اللہ، بابا نور والے وہ اوپنلی درخت کے نیچے 2 کرسیاں رکھواتے، فٹنس ساروں کے سامنے، خواتین سے سب تب ملاقات کرتے برسر عام شہادتوں میں، تاکہ کوئی گمان غلط نہ گزرے۔ میں نے ابتدا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کر دیا ہے، مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مرشد بنتا پھرتا ہے کوئی بندہ، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، میں یہاں پشاور سے شروع کروں لاہور تک اور کراچی تک، پوری دنیا کی شرق سے غرب معاملات دیکھ لیں، کوئی ماہر نفسیات، کوئی تصوف دان، کوئی صوفی، وہ شریعت کی پابندی کے بغیر صحیح انسان نہیں ہو سکتا، استاد ہونا تو دور کی بات ہے۔ پھر اس میں حرمت اور عزت وہ پہلو اگر نہیں ہے، انسان کی عزت و حرمت کعبہ سے، یوم العرفہ سے، اس مقام سے، اس دن سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار اس میدان میں خطاب فرما رہے ہو، اللہ کی تجلیات کا مظہر بول رہا ہو، مظہر نور خدا جلوہ گر ہو، اور اللہ کی طرف سے اس وقت آیتیں آ جائے، آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ انہوں نے جو تصوف اور طریقہ سکھائی ہے وہی چلے گی۔ کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اٹھا لیجئے ہاتھ،
کوئی پابندی نہیں ہے طریقت و شریعت کے اندر، معرفت کے اندر، حقیقت کے اندر کوئی پابندی نہیں. جہاں خلفاء راشدین جیسے خلفاء نبی خلافت علی منہج نبوت محمد رسول اللہ کے خلفاء خود فرمایا انہوں نے. پوچھا جب انہوں نے کہا خلیفت اللہ نہیں بلکہ ہم خلیفت الرسول ہے، خلیفت اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلفاء الراشدین المہدیین نے ہمیں سکھایا، یہ ہمیں مولا کل محبتوں والوں نے سکھایا، یہ ہمیں جس کو مولا نے مولا کہا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ نے سکھایا کس طرح حرمت اور عزت کا پاس اور لحاظ رکھا. یہ سلوک، یہ طریقت، یہ ادب، یہ احترام، یہ چلے گا، یہ دین ہے، یہ طریقت ہے. وہ یوسفی ہو نہیں سکتا، وہ محمودی ہو نہیں سکتا، وہ البیلی نسبت والا ہو نہیں سکتا، وہ چشتی نہیں ہو سکتا، نظامی نہیں ہو سکتا، فریدی نہیں ہو سکتا، قادری نہیں ہو سکتا، وہ نقش بندی نہیں ہو سکتا، وہ سہروردی نہیں ہو سکتا، وہ شاذلی نہیں ہو سکتا، وہ کسی نسبت کا رفائی نہیں ہو سکتا جو محمدی نسبت کا احترام نہ کرے، شریعت کا احترام نہ کرے. اس میں بہت سختی ہے. But I'll come back to the point کہ علامہ رحمہ اللہ نے یہ تمہید رکھی ہے. یہ نظم میں ہے پوائنٹ، میں پوری طرح واضح کروں گا، لیکن یہ طویل نظم ہے، 13 بند ہے. اس میں پہلے 3 بند جو ہے وہ تمہیدی جو ہے گزرا ہوا، یہ تمہیدی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے انٹروڈکٹری پارٹ آف دا ایسے، پہلا حصہ جو تمہیدی ہوتا ہے یہ کہہ لے والدہ مرحومہ کی یاد میں بانگے درا سے ہے. مزے کی بات انکشاف کرتا چلوں، بانگے درا کا عنوان اسی نظم سے ہے، درا سے. وہ گھنٹی جو رخصت قافلہ کے وقت بجائی جاتی ہے، وہ جیسے فیصلہ آباد میں گھنٹا گھر ہے، رخصتی کے وقت قافلے کی روانگی کا اعلان ہے بانگ درا. اسی نظم سے درا لیا گیا ہے، لیکن اس میں بانگ کے لفظ نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ آنے والی شاید نشست میں ہم اگلے بند صرف وہاں پہ تذکرہ، آج تو امی جان کی برسی کے حوالے سے تذکرہ ضروری تھا سو میں نے کیا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو میں صرف سٹینزاز تک رہیں گے، 13 سٹینزاز تک. نیکسٹ ابھی جو میں تعارفی پیش کرتا ہوں کہ اس نظم میں علامہ نے اپنی والدہ سے جو تمہیدی بات ہے اس میں ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ حقیقت زندگی ہے کیا، تقدیر میں مجبوری کیا ہے، نظریہ تقدیر کیا ہے. من القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو بات میں نے کچھ دیر پہلے کہی تھی کہ ہم احسان کے ساتھ ایمان مفصل اور مجمل کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن اس نظم میں بڑے مزے کی بات ہے، جب یہ 3 بند گزرتے ہیں، یعنی ذرہ ذرہ دہر کا ذرہ ذرہ دہر کا زندانی یہ تقدیر ہے، پردہ مجبوریو بیچارگی یہ تدبیر ہے، آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہے، انجم سیماب پا رفتار پر مجبور ہیں، ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبزہ و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں، نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر. یعنی زمانے کا، دہر کا، عالم کا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس زندہ میں، اس کیج میں ہے، جیسے دنیا السجن المومن، مومن کا کیج ہے، قید خانہ ہے، اسی طرح زندہ ہے، اسی طرح زندانی تقدیر کی ہر شے پابند ہے، ذرہ ذرہ پابند ہے. اس میں کوانٹم فزکس کی بات ہم کریں گے آنے والے دنوں میں کہ کون سی زندانی تقدیر سے مجبوری مراد ہے، یا اس میں خلاق کی بدعت، بدی ہونا، بدی السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض، اور اس میں حکمتیں کون سی ہیں. لیکن ظاہری لوگ کہتے ہیں جی اس میں مجبوری کا تذکرہ کیا ہے علامہ نے، بیچارگی
کی تدبیر کی بات کر رہے ہیں. آسمان مجبور ہے, شمس و قمر مجبور ہے, انجم سیما یہ سارے کے سارے مجبور ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پھول غنچہ چٹک کے جب پھول بنتا ہے وہ پھر کھلتا ہے, پھر مرجھاتا ہے, پھر مٹی میں مل جاتا ہے. سبز و گل بھی مجبور نمو گلزار میں, ان کی نمو اور افزائش ہوتی ہے. اس افزائش کے بعد, نمو کے بعد, گروتھ کے بعد اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں تو علامہ نے یہاں مجبوری کی بات نہیں کی ہے. تقدیر کے قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ انجام حقیقت کی مٹی میں ملنا ہے. وہ جو پہلا شعر ہے کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی, یہ تقدیر ہے. یہ تو اللہ کا پروٹوکول ہوا نا. دوبارہ جب ذرے سے ذرہ ملے گا دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کہتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل کام تھا, یا اب دوسری دفعہ تمہیں جب بنا چکا ہوں میں. تو یہ قرآن میں دلائل موجود ہے. اقبال اس کے انحراف نہیں کر رہا, مایوسی کی بات نہیں کر رہا, پیسمسٹک نہیں ہے, آپٹمائز کر رہا, آپٹمسٹک ہے. نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر, مزے کی بات ہے. آپ کے ضمیر کی آواز ہو یا بلبل کی نغمہ سنجی ہو, ایسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر. دیکھیے زنجیر عالمگیر ایک یونیورسل لا ہے, چین ہے. اس کی بات ہم کوانٹم میں کریں گے, ہم کوازی کرسٹلز میں کریں گے. چین ہے اور یہ زنجیر عالمگیر ہے. ہمارے دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ درخت اور یہ ساری چیزیں سجدہ کر رہی ہیں, جسجدان. ظاہری دیکھیں تو سجدہ تو ظاہری نظر نہیں آ رہا وجود کا. ہر شے تسبیح بھی کر رہی ہے, تحلیل بھی کر رہی ہے, سجدہ بھی کر رہی ہے. اس کی تعبیر میں نے پچھلے دنوں حافظ فیاض صاحب گجرانوالہ میں وحدت کے بہت اچھے سمجھدار, انہوں نے استاد بھی امی ملے انہیں, تو وہ بات کر رہے تھے. میں نے ان کو آڈیو نوٹ کیا. میں نے کہا جی جو ہمارے مالیکیولر اٹامک اور سب اٹامک سٹرکچر ہمارے وجود کا ہے وہ تو اوبیڈینس شو کرتا ہے. ہم جب اپنی مرضی عقل سے کرتے ہیں تو ایسی چیزیں کھاتے ہیں. وہ بیچ میں ہمارے ہری پور کے بزم فکر اقبال کے اور حلقہ فروغ ادب کے حکیم نسیم اعجاز آبان صاحب, حکیم طارق محمود آبان صاحب, حکیم خالد محمود آبان صاحب یا مراد خان صاحب, یہ حضرات یہ اس کی تصدیق کریں گے کہ اطباء جو ہے اس کی تصدیق کریں. قوانین فطرت سے روح گردانی انسان کرتا ہے. اس کا نتیجہ بگاڑ ہے, اس کا نتیجہ بیماری ہے. ذہن کو حد سے زیادہ دو گے تو ذہنی بیماری اور ڈپریشن اور سوچیں پیدا ہوں گی. اس پہ اسی بیک گراؤنڈ جو آج نظر آ رہا ہے, اسی بیک گراؤنڈ میں ہم نے 1-2 گھنٹے کے قریب طویل نشست کی تھی سردیوں کے آخری ایام میں. اس کو دیکھا جائے, اس کو سنا جائے. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح جسمانی امراض آج کل کے زمانے میں جو پھیل رہے ہیں یہ سارے ہمارے ہارمونک ڈسٹربنس کہاں سے پیدا ہوتی ہے, انہی دماغی انتشار سے. علامہ کا پہلا بند والدہ مرومہ کی یاد میں یونیورسل لا, یونیورسل ٹروتھ بتا رہا ہے. بتائیے تو ماں مر گئی ہو, سانحہ اتنا بڑا ہو گیا ہو, اور شاعر فطرت, شاعر اسلام کیا پیغام دے رہے ہمیں یونیورسل. مزہ آ جاتا ہے. یہ ہے ایک بات مایوسیوں سے نکالنے والا, امیدوں کا پیامبر. بہرحال بات مجبوری کی ہو رہی ہے, میں ابھی مختصر کرتا ہوں, بعد میں ہم سٹینزا وائز 13 کے 13 کو میں نثری انداز میں نیکسٹ سیشن کسی میں تفصیل سے صرف فوکس رہتے ہو کروں گا. آج صرف یہ ہے, کہتا ہے آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری عیاں, خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں. جب یہ مجبوری کا راز کہ ہم نے جدا ہونا ہے, جب ہم نے اس دنیا سے گزر جانا ہے, یہ سیکرٹ ہمارے سامنے آتا ہے, دل خشک ہو جاتا ہے, مگر آنسو آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں. سیلاب امٹ پڑتا ہے آنسوؤں کا جدائی میں. یہ حقیقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم جو فرزند ارجمند مثال, دل دکھی آنسو بہاتا ہے اور زبان سے, اور صبر. یعقوب علیہ السلام کا یوسف کی یاد میں اشک بہانا دیکھیے اور صبر دیکھیے.
یہ جذبات ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے۔ اقبال نے بہت بڑی بات کی ہے، خشک ہو جاتا ہے دل، دل میں خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں، یہ آنسوؤں کا سیل رواں۔ عجیب بات ہے، آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری آیا۔ یہ عجیب و غریب طریقے سے آنکھ کا کوئی رشتہ ہے انسان سے۔ قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے، لطف زیر و بم رہتا نہیں۔ قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، انسان کے قلب میں نہ عیش کا نہ غم کا، کبھی خوشی کبھی غم، دونوں نہیں رہتے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم۔ علامہ تعلیم دے رہے، نہ خوشی نے رہنا تیری دنیا میں، نہ تیرے غم نے رہنا دنیا میں۔ تیرے پیدا ہونے پہ جنہوں نے خوشی منائی وہ مر گئے، تو غمگین ہوا۔ تیری اولاد ہوئی، تو نے مٹھائی بانٹی، تو خوش ہوا، لیکن تو رخصت ہوتا وہ غمگین۔ یہ تو سلسلہ ہے روز و شب، روز و شب، دن رات کا سلسلہ ہے۔ قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، ڈیتھ ڈانس ہو یا خوشی کا پلیئر کا وجد اور جھومنا سرود ہو، نغمہ رہ جاتا ہے، لطف زیرو بم رہتا نہیں۔ یہ اونچ نیچ زندگانی کی غموں کی یہ گزر جاتی ہے، فرحت و نشاط کا وقت بھی گزر جاتا ہے، قبض و انبساط کا اور خوشیوں کا اور غموں کا سارا، قبض کا اور غم کا سارا سب کچھ گزر جاتا ہے، نغمہ رہ جاتا ہے۔ حضرت انسان تیرے وجود کا نغمہ رہتا ہے، تیرے وجود کی بانسری پھر ملتی ہے جا کے اپنی حقیقت سے۔ تو بھیجا گیا تھا آزمائش گاہ میں، امتحان میں، تیرے ماں باپ بھی ایک سلسلہ ہے کڑی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے چلی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرانہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد حضور کی امت قیامت تک چلے گی، لوائے حمد کے میدان تک چلے گی، حشر کے میدان تک چلے گی، مقام محمود تک چلے گی، اور ہم محمود ہی ہیں، مقام محمود تک چلے گی۔ اور اللہ ہمیں نصیب کرے ماں باپ بھی بہن بھائی بھی سارے ادھر اکٹھے ہو جائیں۔ بہرحال علامہ نے جو بات کی ہے، نغمہ رہ جاتا ہے، لطف زیرو بم نہیں رہتا، اونچ نیچ اپس اینڈ ڈاؤن آف دا لائف اس کی کوئی چیز نہیں رہتی قلب انسانی میں، حتیٰ کہ رقص سے عیش اور رقص سے غم بھی نہیں رہتا۔ یہ عجیب بات کی ہے علامہ۔ علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے۔ یہ علم و حکمت کی باتیں یہ آنسوؤں کے لیے، یہ آہوں کے لیے، یہ قلب کے غم کے لیے، یہ جذبے کے لیے جسے سلامت رہنا چاہیے، اقبال فرماتے ہیں۔ یعنی ماں کے مرنے سے جو غم ہوا اس پہ یہ بات کر رہے ہیں، مرحومہ ہونے کے بعد والدہ کے جو بات کر رہے ہیں، والدہ مرحومہ کی یاد میں وہ ریممبرنس آف آلمائٹی کا درجہ حاصل کر رہی ہے، وہ یاد الہ اور یاد حق کا درجہ حاصل کر رہی ہے۔ علم و حکمت رازن سامان اشک و آہ ہے، اشک و آہ کے سامان کے رستے میں علم و حکمت ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، رازن ہے، چور ہے، اچکا ہے، لفنگا ہے۔ کیوں؟ یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے، علم و حکمت رازن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے، ہیرا روشن قلب۔ وہ قلب والی آیات بھی پڑھی ہے نا، اللہ نے کہا میں نور ہوں، میں چراغ ہوں، نور ہوں، اور وہ چراغ کیسا ہے، وہ کہاں رکھا ہوا ہے، وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، کلمہ طیب سے اس کا تعلق ہے، روشنیاں ہی روشنیاں، نور ہی نور، نور والے نور والے نور والے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، یہ وہ جملے ہیں جو مجھے والد گرامی کو میت کو گھر میں زندگی میں پہلی دفعہ میں سوچ نہیں سکتا تھا، دیکھ کے میری زبان سے نکلے تھے۔ اور عجیب بات بتاؤ، یہ پڑھتے ہی میں نے ان کے والد کی جو چہرے کو دیکھا، اور پھر زمانے نے دیکھا اور گواہی دی، یعنی میرا وہم نہیں تھا، وہ کلمات اللہ نے نکالے، اس وقت کیفیت ایسی ہو اللہ نے نکالے۔ کوئی دعائیں والدین کے لیے ایسی قبول ہوتی ہیں، کوئی دعائیں اولاد کے لیے، نافرمان بھی ہو دعائیں تو ہوتی ہیں، لیکن جو نافرمانیاں میں نے کی مجھے آج یاد آتی ہے، آج توبہ کا موقع ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ تو یہ بھی بہت مشکل ہے کہ ہم توبہ کر سکیں۔
ہاں ہاں یہ دل کی کیفیات ہے اقبال، وہی عشق اور علم والی بات کر رہے ہیں. یہ علم کی مذمت نہیں ہے. علم و حکمت رازن سامان عشق ہے. رومی کا سوز گداز نیاز، ناز و نیاز، راز و نیاز. اس میں جو سوز ہے، جو جدائی ہے دنیا میں، دنیا غم، دنیا میں. علامہ کی شاعری میں دیگر مضامین بھی ابھی اس فوکس پہ ہوتے ہیں، ورنہ اس عالم میں جدائی، ہجر، یہ حقیقت ہے. تحرک رہنا چاہیے، اقبال فرماتے ہیں متحرک رہنا چاہیے. پہلے خطبے کا عنوان، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا اور ساتویں کا ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. اس کو پڑھے، اس سے تائید. اور پہلے 6 سیشنز کو اس میں وہ باتوں سے کچھ باتیں جوڑیں گی، کچھ زمانی حکمتیں اور فلاسفیز آف دا ٹائم یہاں پہ موجود ہیں. بہرحال اس کی بات کرتے، دل الماس کا ایک ٹکڑا ہے، دل آگاہ، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے. دل آگاہ نہیں ہے، آگاہی والا، جاننے والا، آشنا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ والا نہیں ہے. تو پھر علم و عرفان رازن اشک و آہ ہے. اگر دل آگاہ ہے تو ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے تھے، اس سے پچھلے پروگرام میں بات کر چکے تھے، شب برات کے موقع پہ بات کر چکے تھے، شب معراج کے ضمن میں بات کر چکے تھے. سحر اللیالی، سحر خیزی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر. بہرحال گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایہ دار اشک عنابی نہیں. عنابی گلابی آنکھوں کے اشک جو آنکھوں سے رو رو کے خون کی طرح سرخ ہو جائے، عناب جیسی ہو جائے. عنابی آنکھیں، آنکھ میری مایہ دار اشک عنابی نہیں، گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں. میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں ہے، تراوت نہیں ہے، تراوت نہیں ہے. جانتا ہوں آہ، آہ، جانتا ہوں آہ، میں عالم انسانی کا راز. جانتا ہوں میں آہ، جانتا ہوں آہ، میں عالم انسانی کا راز. ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز. ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز. میری فطرت کا جو ساز ہے، بعد میں وہ ناخن سے ساز کو چھیڑنے والا یہ شعر بھی ہے. آگے بتاؤں، مزہ آ جائے گا سننے کو. جانتا ہوں آہ، میں عالم انسانی کا راز. علامہ فرماتے ہیں یہ جو دکھ و علم ہے، عالم ہے، ماں کی محبت میں ماں کی موت گزر جائے اور محبت شدت اختیار کر جائے، یہ دکھ اور علام محبت کو بڑھانے والے ہیں. جدائی اللہ کی ہو، جدائی والدین کی ہو، جدائی بزرگوں کی ہو، دوستوں کی ہے، یہ عالم کی یہ ہے نوائے شکوا سے خالی میری فطرت کا ساز. جب انسان راز جان لے دکھ اور علم کا، تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرے پاس دکھ نہیں تھا، اللہ نے دکھ دیا ہے. کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا ہر طرح سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور پوری آیت پڑھ کے اینڈ میں جائے نا، جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہیں گے، صابر ہوں گے، شاکر ہوں گے، صبر کریں گے، ان کے لیے انعام ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. وہ پوری تفصیل ہے. ہم تو صرف مرنے والے پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں. حقیقت میں تو ہمیں زندوں کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہی بات ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھائی. میرے لب پہ قصہ نیرنگی دوران ہی، میرے لب پہ قصہ نیرنگی دوران نہیں، میں زمانے کی رنگا رنگی کی بات نہیں کرتا. میرے لبوں پہ وہ قصے نہیں ہیں، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریاں نہیں.
نہ میں زمانے کی رنگا رنگی اور نرنگی اور روشنیوں اور رنگینیوں کی بات کرتا ہوں. اور مزے کی بات ہے، ماں مر گئی، میں حیران نہیں، میں خوش نہیں، خندہ نہیں، گریہ ازاری نہیں کر رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں اللہ کے راز ہم نے بھی جانا ہے. تقدیر کی بات ہے. میں نے کہا تھا نا تینوں بند جو ہے، یہ ابھی تو دوسرے بند کی بات ہو رہی ہے، یہ دوسرے قید ہے. آگے بات کیا ہے؟ کیوں دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریہ نہیں. حیران پریشان بھی نہیں ہے، خندہ بھی نہیں ہے، خوش بھی نہیں ہے، گریاں بھی نہیں ہے، روتا بھی نہیں ہے، نہ خوشی ہے نہ غم ہے. کیوں؟ نہ خوشی میں نہ غم میں قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے، لطف زیرو بم رہتا نہیں. 3-4 شعر پہلے یہی تو کہا ہے. آگے موت کی جو بات ہے کہ یہ تو ہر ایک کو آتی ہے. دوسرا بند کا جو اینڈ ہو رہا ہے، پر تیری تصویر قاصد گریہ پیہم کی ہے. اے پیامبر، اے قاصد، اے میسنجر، اے ہرکارے، تیری جو شکل ہے وہ گریہ پیہم کی ہے. آہ یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے. یہ بہت مضبوط جو حکمتیں ہیں، جو فلسفے ہیں، جو باتیں ہیں، جس کو علم و حکمت راہزن سامان اشک و آہ کہا ہے. یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے. دل آگاہ کی وہ حکمت تو پائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو گریہ پیہم کی صورت جب تک نہیں بنتا دل آگاہ، درد اور سوز بڑھتا نہیں، انسان تڑپتا نہیں، کچھ ہاتھ آتا نہیں. تیسرے اسی تمیدی بند میں کہتے ہیں گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائندہ ہے، درد کے عرفان سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے. موج دود آہ سے آئینہ ہے روشن میرا. موج دود آہ اور فریاد کی جو آگ اور شمع ہے، جو مشعل ہے، اس سے جو دھواں اٹھتا ہے، اس کی جو لہر موجیں جو دھواں سا اٹھتا ہے، موج دود آہ سے آئینہ ہے روشن میرا. یہ جو دھواں اٹھتا ہے اس سے تو روشن ہو جاتا ہے آئینہ میرا. بیچ میں کوئی ڈسٹربنس ہوئی ہے، کسی صاحب کی کال آئی ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی ہے. آپ جاری رکھیں جی، بالکل آپ کے صحیح آ رہا ہے. ٹھہریں، یہ بیچ میں کال اصل میں بھول گیا تھا. اس نے اللہ کے بندے نے. ٹھیک ہے، آ رہی ہے تصویر ابھی؟ جی جی بہتر ہے. اللہ کو منظور ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹائم کتنا تقریباً؟ 5 بج گئے جی. مطلب یہ کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا جی. مطلب اس کو تیسرا بند کمپلیٹ کر لوں تھوڑا سا حوالہ، یا آج تک آج اسی پہ رہنے دیں اور پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں؟ جیسے آپ مناسب سمجھیں. آپ بتا دیجیے. میرا میرا خیال خیال ہے ہے نیکسٹ ٹائم کہ کر آج کا یہیں پہ روکتے ہیں. یہ نیکسٹ ٹائم صرف نظم و نثر جو ہے وہ کر لوں گا، مختصر ہو جائے گا. اور 13 سٹینزاز جو ہیں تمہیدی خیالات تو آج ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے برسی کے موقع پر ہماری حاضری بھی ہوگی، اپنے والدین کے لیے دعا بھی ہو گئی ہے. اور آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، اور کوئی دوست احباب میں سے حکیم خالد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. جی بس جی، میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. بہت پیارا کلام ہو گیا. میں اس کو کلوزنگ جی دے بسم دیتا اللہ. ہوں کہ علامہ نے بحیثیت مجموعی جو کور فلسفی، میں نے کہا جو اینٹ، سیمنٹ، گارا، بجری، ریت، سیمنٹ، مسالہ، جس سے فلسفے کی عمارت اور خطبات کی عمارت تیار ہوئی، وہ ڈاکٹر صاحب ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا سے آیا تھا، عبد الکریم الجیلی کے انسان کامل کے نظریے سے.
وہی بعد میں آگے چلا، پھر یہ غم بیچ میں شامل. لندن میں تھے آپ بھی، لندن میں تھے جب آپ نے یہ نظم لکھی ہے، کلام لکھا ہے. علامہ جو ہے وصال جی بالکل. والدہ گرامی کے وقت لندن میں تھے. انہوں نے وہاں سے کہا تھا کہ اب میرے نامے کا کون انتظار کیا کرے گا، اب راتوں کی تنہائیوں میں میرے لیے کون دعا کیا کرے گا. بس ڈاکٹر صاحب یہ وہ بات ہے. اور جب علامہ فرماتے ہیں میں تیری خدمت کے قابل ہوا جب تو تو چل بسی ہے. جب میں چھوٹا تھا تو میرے لیے جاگا کرتی تھی، تو میری خدمت ساری زندگی تو نے میری خدمت کی اے ماں. جب میں بڑا ہوا خدمت کے قابل تو چل بسی ہے. یہ باتیں ماں کے حوالے سے علامہ کی. اور اس کے اندر جو پھر اینڈ ہے ڈاکٹر صاحب اس نظم کا، طویل نظم، جیسا کہ میں نے کہا ذوق و شوق والی 6 سیشن میں وہ کلمات میں اب دہراتا نہیں، مختصر چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تو نماز کا بھی پھر بیچ میں آپ کا بھی وقفہ آنا ہے. تو اس کو ختم یہیں پہ کرتے ہیں آج کی محفل کو. نیکسٹ میں کر لیں گے تفصیل سے بات چیت وہیں پہ، بلکہ ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ. بھائی بھی آ جائے ابو دھابی سے تو ایک محفل کریں گے. ڈاکٹر قمر اقبال صاحب، طاہر حمید فنولی صاحب، دیگر احباب جو بھی آ سکے انشاءاللہ شریک ہوں گے. ایک سیٹنگ بھی کر لیں گے. تو آج کا کلوزنگ یہ ہے کہ علامہ کی والدہ گرامی کی یاد میں جو نظم ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا عالم عجم میں اسلام کے فروغ کا پیغام ہے. اس کے اندر زمان کی حقیقت ہے، غم کی حقیقت ہے، نہ خوشی نہ غم، نغمہ رہ جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ کبھی خوشی کبھی غم کے نظریے کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیفیت دائمی پھر ڈیوریشن اللہ کے ساتھ کچھ اور ہے. یہ موت کے بعد ہم نے وہاں جانا ہے. دنیاوی حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتے، جدائی کون انتظار کرے گا، ایک جیسے دنیا کے تقاضے ہیں محبت کے، غم کے، رونے کے، دھونے کے. لیکن جو اقبال بات کر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے ہم بات مرنے والے کی کر رہے ہوں اور دنیا کو تعلیم دے رہے ہوں. یہ اقبال کا منصب معلمی ہے. تو میں اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اجازت چاہتا ہوں. آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ آج کی نشست سے آپ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. اختتامی کلمات بھی ارشاد فرما لیں. اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.